أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. صدق الله العظيم. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے متقیوں کا ذکر فرمایا تھا. آج کے درس میں متقیوں کے امام جناب ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہوگا. تفصیلی ذکر سورۃ ہود میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا، پھر ساتھ میں سورۃ عنکبوت میں مختصراً ذکر فرمایا تھا. آج اللہ رب العزت یہاں پر تخویف دنیاوی کے نمونے کے طور پر اللہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس علاقے میں ہوئی، وہ علاقہ، وہ ملک اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود بن کنعان، سارے کے سارے مشرک تھے. کچھ بتوں کے پجاری تھے، کچھ سورج کے پجاری تھے، کچھ ستاروں اور کچھ سیاروں کے پجاری تھے. خود نمرود جس عبادت خانے کے اندر عبادت کیا کرتا تھا، وہاں پر 72 بت ایسے تھے جو سارے بتوں سے اعلیٰ افضل قسم کے بنائے ہوئے تھے، بہترین نقش و نگار والے. تو وہ وہاں پر کیا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے لے کر وفات تک پوری زندگی امتحانوں میں کاٹی ہے، اور اللہ نے اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو ہر امتحان کے اندر کامیاب بھی فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کو دعوت و تبلیغ دی، اپنی ماں کو دی، اپنے باپ کو دی، اپنے رشتہ داروں کو دی، وقت کے ظالم جابر بادشاہ نمرود بن کنعان کو بھی دی. نتیجے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس ملک سے ہجرت کرنی پڑی. عراق سے ہجرت کی تو شام کی طرف آگے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف اور صرف 2 بندے تھے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی میسارہ، جو آپ کی چچا زاد بہن بھی لگتی ہے، اور آپ کے ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام. صرف 2 بندے جو مسلمان ہوئے، ان کو لے کر عراق سے نکلے شام کی طرف آگے. تو ان کا ذکر ہے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی ہے آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر؟ کیا آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا انہوں نے کہا سلاما، سلامتی ہو آپ کے اوپر، یعنی کہ سلام کیا. جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو. وعلیکم السلام. قوم منکرون، قوم اوپری تھی. منکر مانا نہیں ہے اوپری تھی، اجنبی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا جی، ایک اجنبی قوم، اجنبی لوگ میرے پاس آ گئے. تفسیروں میں لکھا ہے کہ 3 کا بھی عدد آتا ہے، 6 کا بھی آتا ہے، 10 کا بھی آتا ہے، 12 کا بھی آتا ہے. یہ 12 شخصیات ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی. کون ہے جی؟ اللہ کی مخلوق میں سے وہ انسان جو سب سے افضل ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کا پیغمبر بھی ہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے. پہلے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے نمبر پر ابراہیم خلیل اللہ ہے. اور آ کر سلام کرنے والی جو شخصیات ہیں معزز، وہ کیا ہیں جی؟ فرشتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتہ شتا نہیں ہے جی. آگے لمبا واقعہ چلے گا، آپ دیکھو گے جی.
کمال کا واقعہ ہے، پیغمبر ہے جی، پیغمبر کو یہ نہیں پتا یہ جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ جو مجھے سلام کر رہے ہیں، میرے مہمان ہیں، یہ کون ہے، انسان ہے یا یہ ہے کہ فرشتے ہیں، بشر ہیں یا نوری ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، فراغ الی اہلہ، پس مائل ہوئے اپنے گھر والی کی طرف، ان کو بھی معنی کرا، فراغ الی اہلہ، آہستہ سے کھسک گئے، فجاء بعجل سمین، پس لے آئے ایک بچڑا، سمین موٹا۔ 12ویں پارے میں سورۃ ہود میں آپ نے سنا ہے فجاء بعجل حنیذ، موٹا تازہ بھونا ہوا بچڑا، بچھا۔ آنن فانن گئے، گھر والی کے ساتھ بات کی، مہمان آئے ہوئے جی، ہیں بھی اوپرے، لہٰذا ان کی مہمان نوازی کی جائے جی، اور تھے بھی ابراہیم خلیل اللہ بڑے نواز، گئے بچڑا پکڑا، ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد صفا کیا، کچھ بچڑے کا سالن بنایا، کچھ کو کیا کیا جی، بھونا، روسٹ نہیں ہوتا، سجی بڑائی، تو بنانے کے بعد لے کر آ گئی بڑے تھال کے اندر ڈال کر، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، پہلے لا کر رکھا تاکہ یہ کھائیں، جب نہیں کھایا نا تو ہو سکتا ہے کہ بھئی مہمان شرما رہے ہوں، قریب کیا یار کھاؤ، جب پھر بھی نہ کھایا تو کہنے لگے قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، کیوں نہیں کھاتے ہو، ٹھیک ہے کیا وجہ یار، مہمان نوازی تمہیں میری پسند نہیں ہے، کھاتے نہیں ہو۔ تو اس زمانے کا یہ دستور تھا جی، کوئی بندہ اگر کسی کا نمک نہیں کھاتا تھا نا جی، نمک مطلب یہ نہیں کہ بھئی نمک والی تھیلی جی، مطلب یہ ہے اس کی مہمان نوازی قبول نہیں کرتا تھا، تو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ سجن نہیں ہے، یہ کیا ہے جی، دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کے جو ڈاکو ہوتے تھے نا یا دشمنی کرنے والے بھی ہوتے تھے، وہ بھی کیا ہوتے تھے، نمک حلال ہوتے تھے، نمک حرام نہیں ہوتے تھے، نمک کھانے کے بعد کہتے تھے نہیں یار ہم نے اس بندے کا نمک کھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے کے ڈاکو نہیں، اس زمانے کے لوگ کہیں گے پکاؤ کھلاؤ، پھر اس کے بعد کیا کریں گے، بہترین قسم کا ڈاکہ ماریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے جی، سجن نہیں آئے، کوئی دشمن ہی آ گئے، کھانا نہیں کھاتے تو پتہ یہ ہے کہ یہ مصیبت بچانے لگے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا، منہم ان سے، خیفتاً خوف، پیغمبر بھی گھبرا جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ انسان ہے جی، پیغمبر بھی کیا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم یہاں پر گھبرا گئے، حضرت موسیٰ جب اللہ نے فرمایا کہ القی عصاک، ڈنڈے کو ڈال، تو ڈنڈا کیا بن گیا، اژدہا بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگ آئے۔ پیغمبر بھی کیا ہو جاتا ہے جی، گھبرا جاتا ہے جی، انسان ہوتا ہے۔ قالوا، جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر خوف آ گیا، کہنے لگے لا تخف، مت خوف کھا، انا، 12ویں پارے میں آپ نے سنا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو اللہ نے قوم لوط کی طرف بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کے پاس نہیں آئے، آپ کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، لیکن یہ جو کھانا ہم نہیں کھا رہے نا جی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے کیا جی دشمن ہیں، یا یہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانے لگے، نہیں، ہم کیا ہیں جی، ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو بھیجا گیا، ہم کیا جی فرشتے ہیں، اور فرشتے کھانا شانا نہیں کھاتے۔ دعا ہوئی، سلام ہوئی، پھر خود سوچو جی کتنی دیر لگتی ہے جی، بچڑے کو پکڑا ہوگا، پکڑنے کے بعد ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد صفا کیا، صفا کرنے کے بعد کچھ کا سالن بنایا، کچھ کو کیا کیا جی، بھونا جی، سجی بنائی، پھر بنانے کے بعد آگے لا کر رکھا، اتنی دیر گزری جی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ آنے والے مہمان کون ہیں، کہاں سے آئے، اور یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں۔ اگر پتہ ہوتا نا جی فرشتے ہیں تو پھر بچڑا ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں، پیغمبر ہے جی، جیندہ جاگدہ پیغمبر ہے، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ دعا سلام ہوئی ہے، نہیں پہچانتا کہ یہ کیا جی فرشتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آج کل کے ولی بیٹھے یہاں پر ہوتے ہیں، ان کی نگاہ وہ عرشوں پہ لگی ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، خوشخبری دی ابراہیم خلیل اللہ کو بغلام علیم، بڑے علم والے لڑکے کی جی، ٹھیک ہے۔ 12ویں پارے میں فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، 120 سال عمر ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، اور مائی سارہ کی عمر کتنی ہے جی، 99 سال، ایک کام تے 100 سال عمر ہے، اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرشتے بھیجے، جاؤ جا کر پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو خوشخبری دو، پھر اس کے بعد کیا کرنا جی، قوم لوط کے پاس جانا، اور خوشخبری بھی کون سی، فبشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، میرے ابراہیم میں تجھے بیٹا دوں گا جس کا نام بھی کیا ہوگا جی، اسحاق ہوگا، نام بھی اوپر سے آیا جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ایک بیٹا دوں گا، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اس کے بعد ایک تجھے پوتا دوں گا جس کا نام کیا ہوگا، یعقوب ہوگا۔ کیا پتہ چلا جی،
تیری اتنی زندگی ہوگی، تیری زندگی کے اندر تیرا بیٹا بھی موجود ہوگا اور تیرا پوتا بھی موجود ہوگا جی. خوشخبری خوشخبری. اب دیکھو آگے. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا. عورت ہے نا جی، دل کے اندر چاہتی، تڑپ تھی، کاش کہ ہمیں بھی اولاد ملے جی. پہلے مانگتی تھی اے اللہ پتر دے، اے اللہ پتر دے، اے اللہ پتر دے. ٹھیک ہے، جب فرشتوں نے خوشخبری دی نا تو آگے کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا. میں بڈھیاں، میرا خامن بھی کیا ہو گیا، بوڑھا ہو چکا ہے، اور میں خود بانجھ ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے، اور جیسے نہیں آتے کہ اوترا، ان کو بھی اوترا جس بندے کی اولاد نہ ہوتی ہوئے. میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ پن کا شکار ہو چکی ہوں، اور میرا خامن 120 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، تو اب اولاد ہوگی. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ. پس سامنے آگی ابراہیم خیر اللہ کی بیوی، فی سرتن، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے. اور یہ نا کون گلا کرتا بندہ آدمی دل دل پہ. فسکت وجہہا، جب خوشخبری سنی تو فسکت، پس مارا اپنے ہاتھ کو، وجہہا، اپنے چہرے کے اوپر. ٹھیک ہے، زنانی ہونی نا، اللہ اچھا یہ گل بھی ہے. ٹھیک ہے، اب سن. قالت، کہنے لگی، عجوز عقیم، بوڑھی ہوں بہت، عقیم بانج ہوں. ٹھیک ہے، پہلے مانگتی تھی، جب اللہ نے خوشخبری دی تو کہنے لگی میں کیا ہوگی ہوں، بوڑھی ہوں، میرا خامد بوڑھا ہے، میں بانج پانج کا شکار ہوں، تو اب میرے یہ اولاد کیسی ہوگی. یہ ہوتی ہے قدرت جی. اللہ چاہے تو 100 سال میں بھی دے دے، اور اگر اللہ نہ چاہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود جی آپ ڈاکٹریاں کروا لو، اللہ نہیں دینے پہ آئے تو نہیں دیتے، اور دینے پہ آئے 120 سال کی عمر میں دیتے ہیں. اور اگر دوبارہ دینے پہ آئے نا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اولاد کو فوت کرنے کے بعد دوبارہ اللہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ نے پھر بھی دے دیا. تو ایک بات یہاں سے یہ سمجھ آئی، بیوی پہلے یہ سمجھی تھی کہ یہ کیا ہے جی، مرد ہیں. یہ کیا ہے جی، مرد ہیں. تو پہلے خیمے میں تھی جی، گھر میں چھپی ہوئی تھی. جب پتہ چلا نا کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، یہ فرشتے ہیں، تو سامنے آ گئی. تو چونکہ فرشتوں سے پردہ نہیں ہے. کیوں؟ فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے وہ خدشہ ہی نہیں رکھا، وہ چیز ہی نہیں رکھی جس سے عورت کو کیا ہو جی خطرہ محسوس ہو، یا یہ ہے کہ اس کو اپنی عزت نفس مجروح ہوتی نظر ہے. اور یہی حکم ہے، چھوٹا بچہ 5 سال کا ہو جی، اس سے بھی پردہ نہیں ہے. کیوں؟ عام طور پر اس چھوٹے بچے کے اندر یہ خطرہ بھی نہیں پایا جاتا، اس سے یہ خطرہ بھی محسوس نہیں کیا جاتا. اور ایسا بوڑھا جو نہ اٹھ سکتا ہو نہ بیٹھ سکتا ہو جی، ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل ٹانگیں قبر کے اندر پہنچ گئی ہوں، تو پھر اس سے بھی پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج کل چونکہ خوراکیں ایسی ہیں جی، 5 سال کا جو بچہ ہے وہ بھی کیا جی، یا یہ کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، وہ ساری چیزیں جانتا ہے. اور جو بوڑھا ہے مرنے کے قریب ہوتا ہے نا جی، خوراکیں ایسی ہیں اس کے اندر بھی آخری وقت تک خواہش رہتی ہے. بہتر یہی ہے کہ ایسے بندے سے بھی کیا کیا جائے جی، پردہ کیا جائے. ٹھیک. قالو، کہنے لگی، کذالک قالو، فرشتوں نے کہا. پہلے کہنے لگی نا میں تو کیا ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، بانجھ ہوں، میرا خامد کیا ہے جی، بوڑھا ہو چکا ہے، تو اب اولاد کیسی ہوگی. فرشتوں نے کہا قالو کذالک، اسی طرح ہوگا، قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ ذات الحکیم، حکمت والی ہے، العلیم، جاننے والی ہے. ٹھیک ہے، ہاں دینے پہ آئے نا جی، بغیر خاوند کے بھی اللہ دے دیتے ہیں جی. ٹھیک ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دینے پہ آئے، بغیر ماں باپ کے بھی دے دیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھائی ہوا آ گئی. ٹھیک ہے، اور نہ دینے پہ آئے نا جی، بندہ مانگتے رہے تو اللہ نہیں دیتا. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فما خطبکم، پس کیا مہم ہے تمہاری، کیا حالت ہے. ٹھیک ہے، خوشخبری دینی تھی تو ایک فرشتہ آ جاتا، جبریل ہی آ جاتا. خوشخبری دینی تھی تو ایک فرشتہ آتا، آپ تو کیا جی 3 آ گئے ہو، 6 آ گئے ہو، 10 آ گئے ہو، 12 آ گئے ہو. اتنی بڑی جماعت آنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے، قالو، کہا انہوں نے، انا ارسلنا، بے شک ہم کو بھیجا گیا الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف. کون سی قوم تھی جی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی. جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف جانے لگے نا، تو راستے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ جو سدوم بستی ہے نا، یہاں پہ چھوڑ کر جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام وہاں پر ٹھہرے، وہاں پہ جوان ہوئے، وہیں پر ان کو نبوت ملی، وہیں پر انہوں نے شادی کی. جس عورت سے شادی کی وہ عورت ان قبیلے والوں کی تھی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے. پھر وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی، لیکن قوم کے لوگوں نہ مانے بات. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم
چھوڑیں ان کے اوپر حجارتن پتھر من طین گارے گئی. کچی مٹی کو آپ دیکھتے ہو جی کمہار حضرات جب پکاتے ہیں نا جی، پکانے کے بعد وہ کتنی سخت ہو جاتی ہے. یہی اینٹ ہوتی ہے کچی ہوتی ہے، جب یہ پکتی ہے تو کتنی ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، تاکہ ہم ان کے اوپر گارے کے پکے ہوئے پتھر ماریں. مسومتن عند ربک، نشان لگے ہوئے ہیں عند ربک، تیرے رب کے پاس. کیسے نشان ہے جی؟ مثلا ایک پتھر ہے جی، اس پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا ہے جی، یہ فلانا بندہ ہے، اس کو لگے گا اللہ کی طرف سے. جب وہ چھوڑا گیا وہی پتھر اسی بندوں کو آ کر لگا جی. للمسرفین، حد سے زیادہ بڑھنے والوں کے لیے. ظاہر بات ہے جب یہ بات ہوئی نا لوط علیہ السلام بھی پریشان ہوئی تو کہا قال ان فیہا لوطا، فرمایا اس بستی کے اندر تو میرا بھتیجا لوط علیہ السلام بھی ہے. تو فرشتوں نے کہا لننجینہ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم اس کو بھی نجات دیں گے، اس کے ماننے والوں کو بھی نجات دیں گے، ہاں لیکن اس کی بیوی نہیں بچ سکے گی. کیوں؟ اس کی بیوی کیا تھی جی؟ انہی میں سے تھی. جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا میرے لوط راتوں رات نکل جائے. لمبا واقعہ سن چکے ہو، پیچھے پلٹ کر آپ نے نہیں دیکھنا. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا کلمہ پڑھو ہمارے ساتھ چلو. بچیوں نے کہا، 2 بچیاں تھی، کہا اماں جان کلمہ پڑھو ہمارے ساتھ چلو. لیکن بیوی نے دڑھلہ نہیں چھوڑا، وہ قوم نہیں چھوڑی جی، جس کو کیا قوم دڑھلہ ذات پات نہیں چھوڑی. یہاں میرے قوم یہ رشتہ دار دادا پردادا چاچے مامے کاکے اتنے تمہیں تو سنربان کے کر سکتے. یہ دڑھلہ اتنی مشکل چیز ہے جی، بندہ نہیں چھوڑ دیتا جی. ناک کہتے ہیں نا ناک کٹ جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا جی؟ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا، دڑھلہ نہیں چھوڑا جی. ٹھیک ہے، قوم کے لوگ کیا کہیں گے، وہ آخری وقت میں بھتیجے کا کلمہ ڈر کی وجہ سے پڑھ لیا. یہ اللہ بچائے، یہ بڑی زیادہ ہٹ درمی ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس ہم نے نکالا من کانا جو تھے اس بستی کے اندر من المؤمنین ایمان والوں میں سے. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا، پس نہیں پایا ہم نے اس بستی کے اندر غیر بیت من المسلمین، سوائے ایک گھر کے حضرت لوط علیہ السلام کے من المسلمین مسلمانوں میں سے. وَتَرَكْنَا، اور چھوڑ دیا ہم نے، وَتَرَكْنَا چھوڑ دی ہم نے اس بستی کے اندر آیتن عبرت نشانی. آج بھی وہ والا پانی جو ہے نا جی بدبودار ہے سے ہے جی، کوئی جاندار اس کے اندر نہیں رہتا، کیڑے مکوڑے. کہتے ہیں کہ بھی ہاتھ لگایا جائے تو جس جسم کے حصے پر وہ پانی لگ جائے نا وہ مرتے دم تک وہ خارش ختم نہیں ہوتی. اس کو آج باہر میت باہر مردار کہتے ہیں. للذین، واسطے ان لوگوں کے یخافون جو ڈرتے ہیں عذاب العلیم، دردناک عذاب سے. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ایسے لوگوں کو عبرت کا نام و نشان بنا لیتے ہیں. قوم لوط کے اوپر اللہ رب العزت نے 4 قسم کے عذاب بھیجے جی. ایک عذاب یہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں لنرسل علیہم حجارۃ، اللہ نے پتھروں کی بارش کی. اور ایک عذاب اللہ فرماتے ہیں فتمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھیں چھین لی. ٹھیک ہے، کانے کر دیے. اور تیسرا عذاب اللہ فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے نیچے زمین کے نچلے حصے کو اوپر اٹھایا اور اوپر سے پلٹ کر نیچے مارا جی. اور چوتھا عذاب اللہ فرماتے ہیں فاخذتہم الصیحہ، جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری، کلیجے پھٹے اور وہیں پہ کیا ہو گئے، مردار ہو گئے. اللہ اپنے عذابوں سے بچائے.